بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش مفتی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے. اوبیسلی جو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد ہے اس کے طرف سے یہ جو ایک کیس تھا، اگر میں بات کروں ریاستی اداروں کے خلاف جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہوتی تھی، اس کیس کے حوالے سے فیصلہ سنایا گیا ہے. کچھ کردار تھے جو بہت اینٹی اسٹیٹ، آپ کہہ لیں کہ پروپیگنڈا میں ملوث تھے، ملک کے باہر بیٹھ کر ریاستی اداروں کے خلاف بہت سارا جھوٹ بیچ رہے تھے. ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، ان کو دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. ان کردار کا نام بھی ہم لیں گے، اور مزید کیونکہ ہمارے ساتھ آج جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، تو بہت ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور اس فیصلے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اگر ہم ڈیجیٹل کے ڈومین میں بات کریں. اس سے وہ سوال بھی کریں گے ان سے. اور آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا ایشو جو ہوتا ہے ہمیشہ سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اوورال چیزوں کو بھی ہم کوشش کریں گے، جس طریقے سے ایک جو پی ٹی آئی سپورٹر یا پھر پرو پی ٹی آئی ایک نیریٹو جو بیچا جاتا ہے پاکستان میں، وہ بھی ریاست کے خلاف بہت سارا زہر اگلتے ہیں. انہی سے ملتا جلتا جو کام ہے، جو پروپیگنڈا اس پر جو بلوچستان کے دہشت گرد ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ بھی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں. تانیہ، خوش آمدید. تھینک یو. تانیہ، سب سے پہلے تو میں جو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد ہے، جو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں ملوث تھے کچھ کردار، ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا. دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی. کچھ کردار ہیں جیسے عادل راجہ ہو گئے، صابر شاکر ہو گئے، معید پیرزادہ ہو گئے، یا پھر وجاہت سعید کی میں بات کروں تو ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں بگٹی صاحب، یہ عشق عمران میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اسپیشلی جو بگوڑے ہیں، جو کچھ گدھے پہ سوار ہو کے بھاگ گئے تھے، کچھ پتہ نہیں کس پہ سوار ہو کے ڈنکی لگا کے بھاگ گئے تھے. تو جن کا نام آپ نے لیا ہے، چاہے وہ عادل راجہ ہے یا معید پیرزادہ. معید پیرزادہ وہ بندہ ہے، آئی تھنک اس کا نام معید پیرزادہ ہی ہے، رائٹ؟ جی، جس نے پراپرٹی اور پیسوں کے لیے اپنے ماں باپ کو قتل کیا. یہ ریکارڈ پہ ہے. معید پیرزادہ کا جو ویڈیو بھی ریکارڈ پہ ہے. اور ماں کا قتل اس نے نوکرانی سے کروایا تھا، جو گھر میں نوکر تھا، اور نوکر ابھی بھی جیل میں ہے. اور سارا اس نے خود پلان کیا تھا. باپ کو اس نے قتل کیا، پھر باپ کے فنگر پرنٹس اس نے ڈاکیومنٹس پہ لگائے اپنے پراپرٹی کے اس پہ. تو معید پیرزادہ وہ بندہ ہے جس نے پراپرٹی اور پیسوں کے لیے خود اپنے ماں باپ کا قتل کیا. اور اس کے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اپنے والدین کے خون سے. تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ معید پیرزادہ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جس نے لالچ میں آ کر خود اپنے ماں باپ کو قتل کیا؟ اور یہ ون آف دی مین سسپیکٹ ہے اس میں، اس پورے کیس میں. تو اس کے علاوہ آپ نے بات کی صابر شاکر کی. یہ ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہے ہیں، اور شروع میں بھی یہ ساری زندگی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیے ہے. جب اس کا دور تھا، عمران خان کا دور تھا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ تھے. تو اب کیوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہی ہو گئے ہیں؟ عادل راجہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فوج سے نکالا گیا، یہ شیزوفرینک ہے. اس کی وائف نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عادل راجہ ایک شیزوفرینک پیشنٹ ہے. ابھی جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اب اس پہ آتے ہیں. دو بار عمر قید اینٹی ٹیررزم کورٹ نے آج ان کو سزا دی ہے. اس کے علاوہ کافی جرمانے بھی پڑے ہیں. ابھی ان کو کیا کیا جائے گا؟ چونکہ یہ بیرون ملک ہے، انٹرپول کے تھرو ان کو لایا جائے گا، اور انٹرپول کے تھرو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور ان کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے. چاہے وہ عادل راجہ ہو. عادل راجہ بیسکلی ہی از مینٹلی انسٹیبل. کبھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ایزمپشنز. ایکچولی بگٹی صاحب، یہ جو یوٹیوبرز ہیں، اسپیشلی عشق عمران کے جو یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، وہ میرے اور آپ کے مخلص بھی نہیں ہیں. وہ صرف ڈالرز کما رہے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل ہیں، آپ کبھی دیکھیں پروگرام جب یہ کرتے ہیں، ایک تو جھوٹ بہت بولتے ہیں. ان کے پروگرامز میں کوئی بھی جو بھی یہ کہتے ہیں اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، وداؤٹ ایویڈنس بات کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں، یہ یوٹیوب سے بہت پیسے کما رہے ہیں، اور انہوں نے باہر ازائلمز بھی لی ہوئی ہیں کہ ہمیں پاکستان میں خطرہ ہے. تو یہ سب ڈالرز کی گیم ہے. یہ سب یوٹیوب مونیٹائز کرنے کی اور پیسے کمانے کا ایک ذریعہ. شاہد افریدی صاحب نے، جو ہمارے کرکٹر ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے ایک یوٹیوبر سے ریلیٹڈ، عمران ریاض، کہ انہوں نے شاید ان کے کوئی آپس میں کوئی
اختلافات ہیں کچھ چیزوں پہ. تو شاہد افریدی نے کہا کہ میں تو سچ کے ساتھ ہوں, میں تو اپنے پاک فوج کے ساتھ ہوں, کیونکہ میرا ذریعہ معاش یوٹیوب نہیں ہے نا, میرا ذریعہ معاش ڈیجیٹل دہشت گردی ہے کہ مجھے پیسہ ہے. تو یہ چاروں انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے. یہ عشق عمران میں اتنا ڈوب چکے ہیں, آپ یقین کریں یہ انڈین چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں. تنیا بالکل آپ عشق عمران کی بات کر رہے ہیں تو اسی سے ایک چیز میرے مائنڈ میں ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کو بھی بتائیں کہ جو عمران خان کے دور میں ان کی اپنی جو فارن پالیسی تھی وہ تو میرے خیال سے ناکام رہی ہے. اس کے بعد جو پاکستان نے ترقی کی ہے ان کے دور میں نہیں ہو پایا تھا. تو اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں, یہ فیکٹ اینڈ فگرز بھی آپ بتائیں تاکہ عوام کو یہ چیزیں پتہ چلیں کہ بھئی یہ جو نیریٹو بیچ رہے ہیں یہ بس ایک ضد کی بنیاد پہ یا پھر وہیں مطلب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے. عمران خان کی فارن پالیسی اتنی ناکام ہو چکی تھی بگٹی صاحب کہ یقین کرے سعودی عرب بھی ہم سے ناراض ہو گیا تھا, امریکہ تو ہو گیا تھا, رشیا بھی ہو گیا تھا, چین بھی ہم سے ناراض ہو گیا تھا, ٹرکی ہم سے ناراض ہو گیا تھا, ملیشیا ہم سے ناراض, انڈونیشیا ہم سے ناراض, کیونکہ اس کی فارن پالیسی اتنی فلاپ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان نے اپنا جہاز دے کے اس کو امریکہ بھیجا. یہ جناب جب امریکہ پہنچے تو سعودی عرب کی برائیاں کی. ظاہر ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے ہر ملک کی. محمد بن سلمان کو پتہ چلا کہ عمران خان نے امریکہ جا کے میری برائیاں کیا میرے ہی جہاز پہ بیٹھ کے. تو جب واپس آیا وہ سعودی تو اس نے جہاز سے اتارا اور اکانومی میں بھیج دیا. جب عمران خان صاحب واپس پاکستان آئے تو بشرا بی بی کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا کہ ہم OIC توڑنے کا, انہوں نے ایک میٹنگ رکھی کہ OIC ہم توڑتے ہیں, اور عربوں کے مقابل انہوں نے ایک اسلامی بلاک بنانے کا فیصلہ کیا, عمران خان اور ان کی وائف بشرا بی بی نے. پھر کیا ہوا, جب انہوں نے اسلامک بلاک کا نعرہ لگایا پھر ظاہر ہے ملیشیا کو دعوت دی, ٹرکی کو دی, سب کو دی کہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں گے. ظاہر انٹیلیجنس اپنی ملک کی ہوتی ہے, ہر ملک کی. تو پھر محمد بن سلمان نے کیا کیا, سعودی عرب بلوایا, اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو جو واپس پاکستان بھیج دوں گا, اور وہ جو 3 ارب پڑے ہیں نا, 3 ارب ڈالر آپ کے جو قومی خزانے میں پڑے ہیں وہ بھی لے لوں گا. تو جب واپس آیا پھر اپنی جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں محمد بن سلمان کو اس نے بہت بہت برا بھلا کہا. اس تک بات پہنچی, جب اس تک بات پہنچی اس نے کہا کہ بھئی وہ جو 3 ارب ڈالر پڑے ہیں وہ مجھے واپس کر دو آپ کے قومی خزانے میں. پھر کیا ہوا, چین کی منتیں ترلے کی, 1 ارب ڈالر چین سے لیا, پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ کو اس میں اس نے انوالو کیا, ہماری فوج بھی انوالو ہوئی, پھر جا کے بجا کے سارا معاملہ ہوا. پھر کیا ہوا, ٹرکی کو عمران خان نے دعوت دی کہ اسلامک بلاک بنانا ہے. ٹرکی نے بالکل حمایت کی کہ ہاں اسلامک بلاک بناتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو جب ٹرکی میں ساری وہ ارینجمنٹس ہو گئی تھیں اسلامک بلاک کی تو یہ وہاں نہیں پہنچا اور مکر گیا اپنے اس سے. پھر جب یہ ٹرکی گیا ہے ان سب کے یعنی اسلامک بلاک بنانا ہے, یہ کرنا ہے, پھر بعد میں جب مکرا ہے تو یقین کرو ایئرپورٹ پہ کوئی اس کو لینے نہیں گیا ٹرکی, اور اردگان بھی نہیں گیا اس کو لینے. وہ ویڈیو منظر عام پر ہے, جب یہ ٹرکی گئے تو ایئرپورٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا اس سے ملنے کے لیے یا اس کو ریسیو کرنے کے لیے, جو بہت ہی امبیرسمنٹ تھی پاکستان کا. ایک سرونگ پرائم منسٹر اور ٹرکی کے ایئرپورٹ پہ اکیلا کھڑا ہے. تو اس پر اردگان بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے. پہلے اس نے کہا, پھر کیا ہوا, پھر ملیشیا کو دعوت دی کہ ایک اسلامک بلاک بنانا ہے. ملیشیا جب یہ سب کچھ ہوا, ملیشیا کا جو ہے مہاتیر محمد جو ان کا ہے, اس نے سب کچھ وہاں پہ اس کے لیے خطاب بھی رکھا, اس کے لیے کانفرنس بھی رکھی اور لوگوں کو اکٹھا کیا. اینڈ ٹائم پہ اس نے کہا کہ بھئی یہ مکر گیا, اور اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا ملیشیا. پھر مہاتیر محمد جو ہے اس کے بعد اس نے عمران خان کا نام نہیں لیا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ رات کو کال کرتا ہے کہ اسلامک بلاک بنانا ہے, صبح مکر جاتا ہے. پھر چین کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا, ایک ہمارا رازداری معاہدہ ہوا ہے چین کے ساتھ سی پیک کو لے کے, وہ ہم نے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے پبلک نہیں کرنی. چین کے ساتھ جو ہمارا رازداری کا معاہدہ تھا وہ اس نے سبوٹیج کیا, امریکہ کو ساری معلومات فراہم کی. پھر اس نے سی پیک کو سیل کرایا کہ ہم نے اس پہ پتہ نہیں کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں. پھر کیا ہوا, جس پر چین بہت زیادہ ناراض ہوا, چین نے اپنا وفد بھیجا. اس ٹائم مراد سعید منسٹر تھے.
تو جب چین کا وفد آیا مراد سعید سے ملنے، تو پھر جب مراد سعید کے دفتر گئے ہیں تو مراد سعید نے چین کا جو وفد تھا اس کو دفتر سے نکال دیا کہ بھائی ان سے اسمیل آ رہی ہے، انہیں اچھا پرفیوم نہیں لگایا. یہ ان کا یہ آرگیومنٹ تھا. یہ پہلا مراد سعید پہلا آپ کہیں کہ منسٹر تھا سرونگ جو بلیک لسٹ ہوا. پھر چین نے اس کو بلیک لسٹ کیا مراد سعید کو، اور بہت زیادہ آپ کہیں ناراضگی کی ایک حد تھی. پھر کیا ہوا جب یہ چین واپس گیا، یہ ظاہر اس کو پتہ تھا چین ناراض ہے، تو جب یہ چین واپس گیا، آپ یقین کریں شی اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ نہیں آیا، بلکہ چین کا جو میونسپل کمیٹی کا ایک ہیڈ ہے وہ اس کو لینے گیا تھا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ عمران خان کو. 3 دن شی نے اس کو چین میں اسٹے کرایا، اس سے نہیں ملا. 3 دن بعد چوتھے دن ملا، وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے ملا. اور جب یہ اس کو پتہ تھا میری بڑی زیادہ امبیرسمنٹ ہو گئی ہے، نہ مجھے کوئی ایئرپورٹ پہ رہنے آیا، اور میں 3 دن شی کا انتظار بھی کرتا رہا، شی مجھ سے نہیں ملا. تو جب یہ چند منٹ کے لیے ملا، پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو انہوں نے پھر یہ شور مچایا کہ عمران خان دورے وہ پیوٹن نے عمران خان کو رشیا بلا لیا. اچھا یہ بھی ایک جھوٹ تھا، جسٹ لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ چین میں تو عمران خان کی بڑی بےزتی ہو گئی ہے، تو آؤ اب یہ ایک اس میں ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو پیوٹن نے بلا لیا ہے روس. اچھا جناب پہنچ گئے پیوٹن کے پاس اس ٹائم پہنچے ہیں. اب آپ خود سوچیں جب یوکرین اور رشیا کی لڑائی تھی، جب یہ گیا ہے رشیا، تو رشیا نے اس کو جو پیوٹن ہے اس کو سامنے بیٹھ کر اس نے حملہ کروایا وہاں پہ یوکرین پہ، اس کو بٹھا کے کہ پھر پیوٹن نے کال کی امریکہ کہ آپ کا بڑا اچھا دوست میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے سامنے حملہ کروا رہا ہوں. پھر ای یو کو پتہ چلا کہ اچھا عمران خان کی موجودگی میں حملہ ہوا ہے. پھر ای یو نے یہ کہا کہ آپ نے یعنی آپ کے سامنے ہوا، آپ ایٹ لیسٹ اس کو روک تو سکتے تھے، آپ نے نہیں روکا. ای یو نے کہا، یورپین یونین نے، آپ ایٹ لیسٹ اس کو مذمت کریں اس کی، آپ ایک یعنی آفیشیل کوئی ایسا بیان دے کہ میں مذمت کرتا ہوں رشیا نے جو یوکرین پہ کیا. اس پر عمران خان نے مکر گیا، کہتا نہیں میں کیوں وہ کروں، مذمت کروں. پھر کیا کر دیا کہ اس نے جلسہ بلوا لیا، اور جلسہ بلا کے کہا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں. اچھا جو اس کے فالوورز ہیں وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے عشق عمران میں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ نعرہ آپ نے کیوں لگایا ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں، یا آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ کیوں لگایا، یہ پوچھا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں روس سے لے کے چائنا سے لے کے اچھا پھر جب روس گیا ہے پھر یہ کہے جب واپسی پہ آیا ہے کہ میں نے تو سستا تیل جو ہے وہ روس سے معاہدہ کیا ہے، ابھی ہمیں تیل ملے گا اور پاکستان میں تیل بڑا سستا ہوگا. پھر کسی نے کان میں کہا کہ خان صاحب ہمارا ایک وہاں معاہدہ، اس طرح ہم ایران سے گیس نہیں لے سکتے، اس طرح ہم رشیا سے تیل بھی نہیں لے سکتے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایسا جھوٹا بیانیہ دیں؟ پھر اس نے جا کے یہاں وہاں کی باتیں کی، کیونکہ اس کے پاس کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے کیا ٹریٹیز ہیں، کیا کنونشنز ہیں، ہم نے کیا لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. پھر اس طرح کر کے ای یو بھی ہم سے ناراض ہوا، یورپین یونین عمران خان کے دور میں آپ کی فارن پالیسی بتا رہی ہوں. چائنا بھی ناراض ہوا ہم سے، امریکہ بھی ناراض ہوا، رشیا بھی ناراض ہوا، ٹرکی بھی ناراض ہوا، ملیشیا بھی ناراض ہوا، انڈونیشیا بھی ناراض ہوا. جتنے ہمارے سعودی عرب ہم سے ناراض ہوا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ کیا کہا تھا، اس کی اپنی وائف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب ہم سعودی عرب گئے تو MBS نے کہا کہ تم کیا اٹھا کے لائے ہو. عمران خان کی اس نے اگزامپل دی تھی کہ تم کیا اٹھا کے لائے ہو، اس کو تو بات کرنے کی سینس ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ عشق عمران میں اتنا ڈوب چکے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے جو لیڈر ہے اس کے پاس تو بالکل آپ کا ایک سینسلیس آدمی ہے. ابھی آپ فارن پالیسی دیکھیں بگٹی صاحب کہ ہم کتنا انہینس کر گئے ہیں. آپ دیکھیں MBS کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کیا جس طرح شہباز شریف نے کہا تھا نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، میں کہتی ہوں بہت اچھا ہے آپ اپنے ملک کا سائز کے بدماشی کریں، ٹھیک ہے. دیکھیے بکری صاحب، انڈیا ہم سے 10 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اور انڈیا کی جو ملٹری ہے اس کا بجٹ ہم سے آپ کہیں کہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ ملٹیپلائی بائی 10 بھی کر لے بہت زیادہ ہے. ٹرمپ کے ایک کال پہ انڈیا بیٹھا، جنگ بند کی کہ نہیں کی، سیز فائر کی نا. اگر وہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کون ہے میں جنگ کروں گا، لیکن ٹرمپ کے ایک کال پہ وہ بیٹھ گیا. تو ہم نے اپنے ملک کا سائز دیکھنا ہے. آپ نے اگر اپنے ملک کے لیے پیسہ لانا ہے، آپ ایگوز نہیں چلتے ہیں، آپ نے ظاہر منتیں ترلے کرنے ہوں گے اپنے ملک کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو یہ ہے کہ ابھی فارن پالیسی بہت زیادہ اسٹرینتھن کر گئی ہے، جو عمران خان کے دور میں بیڑا غرق
فرق ہو گیا تھا ہماری فارن پالیسی کا. کوئی بھی ملک ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی, نہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھی. ایون امریکہ نے 3 سال میں ہمیں نہیں پوچھا, اس کو نہیں پوچھا. تو یہ ہے کہ ابھی جو عشق عمران میں یوٹیوبرز ہیں یا عشق عمران میں جو یہ سب کر رہے ہیں, ان کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے بہت ابھی پالیسی بن رہی ہے. بالکل. تانیہ, آخر میں بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک کوشچن ضرور کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو 2025 کا سال گزرا ہے وہ کافی اچھا رہا ہے. اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ پاکستان نے ترقی بھی بہت کی. مارک حق ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ فیز تھا جس میں پاکستان کی اس کے بعد بہت پذیرائی بھی ملی. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ترقیوں سے نوازا, کامیابی سے نوازا. لیکن اگر میں اسپیشلی بلوچستان کی بات کروں, ہم نے بہت سارے آئی بیوز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس دور میں, اور دہشت گردوں کے خلاف ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چیزیں ہوئی ہیں. لا انفارم ایجنسی کی بات کریں, سیکورٹی فورسز کی بات کریں, میں آپ سے ضرور یہ سوال کروں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو 2025 گزرا اس کے بعد ابھی 2026 کیسے رہے گا بلوچستان کے لیے, اور دہشت گردی میں کتنی کمی آپ نے دیکھی؟ دیکھیں بکھری صاحب, ایک آئی تھنک کسی تھنک ٹینک, انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک نے کوئی ایسوسیٹڈ پریس کے تھرو ایک خبر بھی شائع کی ہے کہ 2025 جو ہے وہ ایک ڈیڈ لسٹ آپ کہیں کہ ملیٹنٹس کے لیے سال رہا ہے. بالکل بالکل. ہماری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بڑی کامیاب رہی ہیں. بڑے اہم کمانڈرز BLA اور باقی دہشت گرد تنظیموں کے مارے گئے ہیں 2025 میں. اور میں کہتی ہوں کہ کافی امن ہوا ہے. مجھے ریسنٹلی کسی نے, نوشکی کا ایک بندہ تھا, اس نے بتایا کہ نوشکی میں بہت امن ہوا ہے. پہلے جو BLA کی ہر طرف نعرے ہوتے تھے, BLA ہوتا تھا, ابھی کہتے ہیں نام و نشان نہیں ہے. تو 2025 بلوچستان کے لیے بھی بہت ہی لکی رہا ہے, امن رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جعفر ایکسپریس کی ثانیے کے بعد کوئی ایسا بڑا ثانیہ نہیں ہوا, چھوٹے موٹے ثانیے ہوئے ہیں. تو 2026 مزید آپ سمجھے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے لیے. مزید انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے, ڈرونز ہوں گے, اور جتنے بھی غاروں میں چھپے ہیں اور جو بدامنی چاہتے ہیں ان کو خاتمہ ہونا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے 2025 ایک کامیاب سال رہا ہے. بالکل. تانیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے اوور آل چیزیں ڈسکس کی. جو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی, اس نے فیصلہ جو سنا ہے, جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا کیس تھا, اس میں ان کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی. تانیہ نے بہت اچھے سے چیزیں ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہیں. جو عشق عمران کا ایک نیریٹو لے کر ایک نئی چیز ملک کے خلاف امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک جو انڈیویجول سینٹرک اپروچ لے کر یہ پرو PTI کے لوگ جو مطلب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, پھر بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ سے بات کی اور کو بتایا کہ عمران خان کا جو اپنا دور تھا اس میں جو ان کی فارن پالیسی تھی وہ بالکل ناکام رہی تھی. تانیہ نے مزید ڈیٹیل میں بھی چیزیں ہمیں بتائی جو میرے خیال سے پہلے عوام کو پتہ نہیں تھی. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. 2026 کا سال بھی مزید امن کا ہوگا اور پاکستان اس میں بہت ترقی کرے گا اور بلوچستان میں بھی امن قائم ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.